Assalamu alaikum everybody. My name is Dr. Saria Sahar Khan, your very own family physician. Welcome to my channel. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وائرس کے بارے میں جو کہ انٹرنیشنل کنسرن کا باعث بنا ہوا ہے. اس کا نام ہے ہیومن میٹانیمو وائرس. اس کو عرف عام میں HMPV بھی کہتے ہیں. ہیومن میٹانیمو وائرس ہر عمر کے لوگوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونے ان لوگوں میں ہوتی ہیں جن کی عمر 5 سال سے کم ہو، 60 سال سے زیادہ ہو، یا پھر اس کی قوت مدافعت کم ہو، جیسے آرگن ٹرانسپلانٹ والے پیشنٹ یا کہ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے. آج اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. ہیومن میٹانیمو وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ریسپریٹری انفیکشن کاز کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ 2001 میں دریافت ہوا تھا، لیکن یہ 60 سال سے انسانوں میں وائرس النس کاز کرنے کی سبب بن رہا ہے. یہ ایک RNA وائرس ہوتا ہے جس کے سنگل سٹرینڈ ہوتے ہیں. اس کے 2 سٹرینز ہیں A and B، اور اس کے ملٹیپل سب سٹرینز ہوتے ہیں جس کو ہم A1 A2 B1 B2 کہتے ہیں. ہیومن میٹانیمو وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ یہ سانس کے ذریعے سے پھیلتا ہے. اگر آپ انفیکٹڈ پرسن کے قریب رہیں گے، اگر آپ اس سے آپ کی دوری 6 فٹ سے کم ہوگی تو یہ ڈائریکٹلی پھیل سکتا ہے ایک بندے سے دوسرے میں، یا پھر انفیکٹڈ سرفیسز کے تھرو پھیلتا ہے. اگر کسی شخص نے کھانسی کی ہے یا چھینک لی ہے، ان کے ڈراپلیٹس میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے، اور وہ جس سرفیس پہ جا کے لگتا ہے اس کے تھرو دوسرے انسان میں جا سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ نے کسی ایسی سرفیس کو ٹچ کیا ہے جہاں پہ پیشنٹ موجود تھا، اس کے بعد آپ اپنے آئیز کو، نوز کو یا ماؤتھ کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ وائرس آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. متاثرہ افراد سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے سے، ان کے استعمال کیے ہوئے برتن استعمال کرنے سے، یا پھر ان سے ہاتھ ملانے سے بھی پھیل سکتا ہے. اس کی علامات کیا کیا ہیں؟ جیسا کہ ہیومن میٹانیمو وائرس ریسپریٹری سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، تو اس کی علامات بھی دوسرے وائرسز جیسی ہی ہوتی ہیں، جس میں کھانسی، ناک کا بہنا یا بند ہو جانا، اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن اور بخار شامل ہیں. اس کی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. اگر یہ کمپلیکیٹ کر جائے تو اس میں سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے. سانس زور زور سے تیز تیز آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بچوں میں خاص طور پہ پسلیاں جو ہیں وہ واضح ہونے لگ جاتی ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وائرس کی کمپلیکیشن ہو گئی ہے. ایک بار جب یہ وائرس جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو 3 دن کے اندر اندر انفیکشن کاز کر دیتا ہے، اور جو انسان اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو، جس کے اندر علامات ظاہر ہو گئی ہیں، وہ 7 سے 10 دن تک اس وائرس کو دوسرے لوگوں میں پھیلا سکتا ہے. اس وائرس کی تشخیص کیسے کی جائے؟ کیا اس کی تشخیص کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے؟ ہیومن میٹانیمو وائرس کی علامات دیگر وائرسز جیسی ہوتی ہیں، اور اس کی کوئی خاص علاج کی دوائیاں بھی موجود نہیں ہیں. اس لیے عام طور پر ہم اس کا ٹیسٹ نہیں کرواتے، کیونکہ ٹیسٹ بہت کاسٹلی ہوتا ہے اور اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہماری ٹریٹمنٹ تو سیم ہی رہے گی. اگر کوئی پیشنٹ کمپلیکیٹ کر جاتا ہے یا پھر ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ ڈاکٹرز یہ جان سکیں کہ وہ کس انفیکشن کے خلاف ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. عام طور پر گھر میں اگر آپ موجود ہیں اور آپ کو سمپل کھانسی، نزلہ، زکام ہوا ہے تو اس کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ہیومن میٹانیمو وائرس کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ گھر پہ رہیں، اپنے آپ کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کریں، اچھی طرح سے فلوئڈز کا استعمال کریں. اینٹی بائیوٹکس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر اس انفیکشن کے ساتھ بیکٹیریل انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہیں. اینٹی بائیوٹک صرف آپ کے ڈاکٹرز آپ کو سٹارٹ کروائیں گے، اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ انفیکشن بہت سیویئر ہو، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو جائے. آپ کوشش کریں 5 سال سے کم عمر کے بچوں، 7 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور ایسے لوگوں سے نہ ملیں جن کی قوت مدافعت کم ہے، جن کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے جیسے کہ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا پھر کوئی شوگر پیشنٹ ہیں. ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ عام لوگوں سے کم ہوتی ہے، اس لیے ان سے ملنے سے گریز کریں. اس کے علاوہ آپ فلوئڈ لیں، ریسٹ کریں، اور ریسپریٹری ایٹیکیٹس کو فالو کریں. جب بھی آپ کھانسیں یا چھینکیں تو ٹیشو پیپر کے اندر چھینکیں، اس کو ڈسٹ بن میں تھرو کریں. اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، بار بار صابن اور پانی سے واش کریں، یا پھر سینیٹائزر کا استعمال کریں. سینیٹائزر کے استعمال میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے سینیٹائزر سلیکٹ کرنا ہے جس میں الکوہل کی اماؤنٹ 60% سے زیادہ ہو. کن مریض کو ہسپتال جانے کی اور ہسپتال میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ عام طور پر اس کی ٹریٹمنٹ گھر میں ہی کی جاتی ہے اور مینلی سپورٹیو ہوتی ہے. بخار کے لیے آپ پیراسیٹامول کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر بخار بہت تیز ہے، انفیکشن کو 7 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، بچہ جو ہے یا پھر جس افراد کو یہ
انفیکشن ہوا ہے وہ جنرلی آپ کو سویل نہیں لگ رہے، ان کے لپس کے اراؤنڈ بلونیس آ گئی ہے، یا پھر سانس بہت تیز ہو رہا ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، یا پھر جس بچے کو انفیکشن ہوا ہے اس کی عمر 3 ماہ سے کم ہے، تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس مرض کی تشخیص کروائیں اور اس کا علاج ہسپتال میں کروائیں۔ اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ ہیومن میٹانیمو وائرس بہت ہی کامن ہے، لیکن انڈر ڈائگنوزڈ ہے۔ انڈر ڈائگنوز اس وجہ سے ہے کہ اس کی علامات دوسرے وائرسز کے جیسی ہی ہوتی ہیں جو کہ ریسپائریٹری سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹرز اس کی تشخیص کو زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہیومن میٹانیمو وائرس سے بچانے کے لیے آپ ریسپائریٹری ایٹیکیٹس کو فالو کریں، باہر جانے سے پہلے ماسک کا استعمال کریں، خاص طور پہ اس کا پھیلاؤ سردیوں کے آخر میں اور بہار کے موسم کے شروع میں ہوتا ہے۔ اس میں ایسے لوگوں سے ملنے سے گریز کریں جو کہ پہلے سے سک ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 60 سال سے بڑے افراد یا پھر 5 سال سے چھوٹے بچے موجود ہیں تو گیدرنگس کو اوائڈ کریں۔ اگرچہ یہ سانس کی بہت کامن بیماری ہے، لیکن ان لوگوں میں اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس لیے ریسپائریٹری ایٹیکیٹس کو فالو کر کے آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس کی کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید معلوم ہوئی تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ جن کو اس ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ محفوظ رہیں اور باخبر رہیں۔ دس از ڈاکٹر ساریہ سہار خان، یور ویری اون فیملی فزیشین، سائننگ آف۔